السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایمان کسے کہتے ہیں یا ایمان کیا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو چلیے بنا وقت گوائے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کتنی قیمتی چیز ہے جو ہم مسلمانوں کے پاس ہے الحمدللہ۔ اور ایمان والے کی سوچ کیا ہونی چاہیے؟ ایمان امن سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہے توجہ فرمائیے اور اس معنی کو دل و دماغ میں بھی اتارے تو انشاءاللہ ایمان کی اہمیت آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ ایمان امن سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہے نفس کا مطمئن ہونا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جن جسموں پر خواہشات کی حکمرانی ہو وہ جسم کبھی گناہ سے آزاد نہیں ہوتا۔ نفس پر قابو پانا ضروری ہے، نفس کو مطمئن کرنا ضروری ہے، نہیں تو نفس انسان کو خواہشات کی پیروی کرواتی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اور خواہشات کی پیروی نہ کرے اے تجھے اللہ کے راستے سے ہٹا دے گی۔ اگر ہم نفس پر قابو نہیں پائیں گے تو نفس ہم سے غلامی کروائے گی، خواہشات کی پیرو بنا دے گی، یعنی خواہشات کی پیروی کرانے والا بنا دے گی۔ اگر ہم نفس پر قابو نہ پائیں گے تو نفس قابو سے باہر ہو جاتی ہے، جسم کا ہر حصہ نفس کی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے۔ چنانچہ کبھی آنکھیں فحش یعنی ولگر منظر دیکھنے پر مجبور ہو جاتی ہے، تو کبھی زبان بد کلمی کرتی ہے، کبھی ہاتھ دوسرے کے گریبان تک پہنچتے ہیں، کبھی پاؤں زنا کے اڈوں تک جا رکتے ہیں اور انسان شیطان کے بنائے ہوئے نقش قدم پر چلتا ہے۔ تو ایسے میں وہ انسان جو نفس پرست یعنی نفس کے پیروی کرنے والا اللہ کے راستے سے بہت دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے نفس کا مطمئن ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اور بے خوف ہونا، کیونکہ صاحب ایمان جہنم کی آگ سے بے خوف اور مطمئن ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایمان کو ایمان کہا جاتا ہے۔ ایمان کا الٹا، اس کا اپوزٹ شک ہوتا ہے۔ ایمان یعنی یقین۔ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا تھا، ایمان کیا ہے؟ جو سوال جبرائیل علیہ السلام نے کیا تھا، اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے اس حدیث کی راوی ہے، آپ نے فرمایا، آمنت باللہ یعنی اللہ پر ایمان لاؤ، و ملائکتہ یعنی اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، و کتبہ یعنی اللہ کی کتابوں پر ایمان لاؤ، و رسولہ یعنی اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، والیوم آخری یعنی آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، والقدر خیر من شر یعنی تقدیر پر لاؤ۔ یہ سب 6 چیزوں پر ایمان لانا ہے۔ جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے، اللہ پر ایمان لانا مطلب اللہ کی توحید کو قبول کیا جائے اور اس کے ساتھ شرک نہ کیا جائے۔ فرشتوں پر ایمان کا مطلب یہ کہ اللہ نے ایک ایسی مخلوق بنائی ہے جس مخلوق کو مختلف کام اللہ نے دے رکھا ہے، اور اللہ کے وہ معصوم فرشتے گناہ سے پاک ہے اور اللہ کے حکم کی فرمانبرداری کرتے ہیں۔ کتابوں پر ایمان کا مطلب ہے اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کتابوں کا نزول کیا، یعنی کتابیں نازل کی ہیں جو انسانوں کی رہنمائی کرتی ہیں۔ اللہ کی نازل کردہ کتابیں یہ ایمان ہے۔ یاد رکھیے، جس چیز کا حکم دیتی ہے اسے کرنا ہے اور جس چیز سے منع فرماتی ہے اس سے باز آنا ہے۔ نبیوں پر ایمان سے مراد ہے کہ اللہ نے نبیوں کو بھیجا کہ اس کتابوں پر کیسے عمل کیا جائے، تو ہمیں چاہیے کہ کتابوں پر عمل کرے، اس سے ہدایت پائے اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے اور ان کی نقل کرے۔ آخرت پر ایمان مطلب ہم کچھ نہ تھے، اللہ نے زندگی دی، پھر موت دے گا، پھر دوبارہ زندہ کرے گا اور سب کو اس کے اعمال کے حساب سے آخرت کا بدلہ دیا جائے گا۔ تقدیر کا اچھا برا ہونا اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے پیدا کرنے سے پہلے ان کے بارے میں سب کچھ طے کر دیا ہے، اسے تقدیر کہتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم ایمان کی حفاظت کریں، اللہ رب العزت کی جتنی بھی چیزوں کا ہم نے ذکر کیا ہے ان چیزوں پر ایمان لائیں اور اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ ویڈیو کو آگے شیئر کریں تاکہ اور لوگوں کو علم میں اضافہ ہو۔ اللہ آپ کو اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین ثم آمین۔